تاہم اس سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا وہ اللہ ہمیں. او آگے بڑھو اے امت محمد، آگے بڑھو اور وحدت پیدا کرو، اور ملا کو تھتکار دو، ان کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تپڑ مارو جو فتویٰ باز ہے، اور اس کا یہی علاج ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج کوئی نہیں ہے. گھڑی ہوئی شریعت اپنی بیٹھ کر اس پر وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، نہ اس کے پاس دلیل ہے اور نہ کوئی اخلاقی عصمت ہے. تو بھئی اگر قاعدہ اہل سنت یہ ہے کہ صحابہ کی توہین کفر ہے، تو اہل بیت علیہم السلام جو ہیں یہ افضل الاصحاب ہیں اور افضل الاصحاب ہیں. تو آپ کے قاعدے کے مطابق جس نے بھی اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی وہ کافر ہے، اور اس کفر کی بنا بنویہ نے رکھی ہے. کبھی کسی اہل بیت کے فرد نے بھی کوئی ایسا جملہ بولا ہے جو خلاف اخلاق ہو؟ اب ایک سازش ہو رہی ہے عالمی سطح پر، کروڑوں روپے ڈونیٹ کر دیے گئے ہیں یہ جو خبیث قسم کے ملا ہیں، ان کو دے کر ایک شیعہ سنی کے درمیان فساد کی فضا پیدا کرنا اور پھر تکفیر کرنا، ہاں جی، اور کفر کے فتوے لگانا ایک محاذ جمع ہو رہا ہے. میں اس لیے آگاہ کر رہا ہوں کہ موقر ترین ذرائع سے ہم معلومات رکھتے ہیں کہ یہ ایک اتنے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں یہ اسی لیے استعمال ہو گئے کہ یہ ملا جو ہے فرقہ واریت پھیلائے اور تکفیر کرے اور کفر کے فتوے دے. تو ہوشیار رہنا ہے اے اہلیان پاکستان، اے اہلیان اہل اسلام، آپ نے ہوشیار رہنا ہے ان شیطانوں سے. سمجھا کہ ان کی بات کو حیثیت نہیں دینا، سننی بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ جو پیٹ اپنا دوزخ بھر رہے ہیں وہ اسلام دشمنی میں بھر رہے ہیں. یہ اسلام دشمن عناصر ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، امن دشمن عناصر ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہنا. ویسے بھی الحمدللہ تعالیٰ پاکستان کا ماحول پاکستان کے اداروں نے ایک انداز میں کنٹرول کیا ہوا ہے، اور جو سر اٹھاتا ہے نا شر اندازی کے لیے اسے دبوچنا بھی ہمارے اداروں کو آتا ہے. تو ادارے وہ اپنا کردار ادا کریں، پوری پاکستان کی ملت آپ کے ساتھ ہے، اور ان کو وہاں پہنچائیں جہاں کے یہ لائق ہیں. یہ نہ پاکستانی ہیں نہ یہ مسلمان ہیں جو مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے فتوے دے رہے ہیں. بہرحال تو پوری ہسٹری شرم سے بھری ہوئی ہے. مولویوں تمہاری خلافت راشدہ کا انکار کرنے والا کافر ہے، یہ آپ کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے، اور اس کے ضمن میں اور بھی دیگر علماء اور فقہاء کے فتاویٰ جاتے ہیں. جو شیخین کی خلافت نہیں مانتا وہ کافر ہے. اور اسی اصول کو میں سامنے رکھتا ہوں، اور قرآن کریم کی روشن آیات اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روشنی کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ جو ثقلین کی اہل بیت کی خلافت اور حرمت کا احترام نہیں کرتا وہ 3 مرتبہ کافر ہے. ایک آپ کا جو اصول ہے اپنا کہ صحابی کی توہین کفر ہے، تو اہل بیت علیہ السلام اولین اور اعظم ترین صحابی ہیں، سب سے افضل. تو اس نسبت سے وہ شخص کافر ہے جس نے علی کی توہین کی، جس نے زہرا کی توہین کی، اور 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ وہ کافر ہے. جو کافر ہیں ان کو کافر نہیں کہا جاتا، اور جو کافر نہیں ان کو کافر بنایا جاتا ہے. اور پھر دوسرا کہ اہل بیت علیہ السلام کا تشخص الگ ہے، تقدس الگ ہے، اور تکریم الگ ہے، منفرد ہے اور منصوص قرآن ہے. قرآن کے اندر بھی منصوص ہے. سید المرسلین نے تو پھر خطبے دیے ہیں اس حوالے سے. تو جو ان حوالوں کا احترام نہیں کرتا اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا کفر ہے. پھر ان نفوس قدسیہ کے جو ایثار الوفا پر خدمات ہے اسلام کے لیے، اور ان پر آیات قرآنی نازل ہیں اور احادیث طیبات وارد ہیں، تو ان احادیث اور آیات کو بھی حیثیت کرنا یہ تیسرا کفر ہے. جو 3 مرتبہ کافر ہے، او ملا تو اس کو کافر نہیں کہتا، تو جس نے کہہ دیا ہے کہ اصحاب رسول کی توہین جو ہے یہ اپنا کفر ہے نا، اصحاب رسول کی توہین جو ہے یہ سخت حرام ہے، اس کے کفر پر تو فتوے دے رہا ہے. اپنی حیثیت دیکھ سوال انسان، کچھ تو شرم کا، تجھے انسان کہتے ہوئے ہی شرم آتی ہے. بہرحال جہاں تک معاملہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کا ہے، یہ اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جس مکتب کی تراش خراش یہودیوں نے کی ہے. تو ظاہر ہے ان کی حمایتیں، ان کی محبتیں انہیں کے ساتھ وابستہ ہیں. تاہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر دیکھو نا، جنت البقیع شریف، جنت المالا شریف میں سارے مزارات اور قبے مٹا دیے گئے جو اہل بیت کے تھے. پھر کیوں مٹا دیے گئے ہیں؟ اس لیے مٹا دیے گئے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں. اب ان کہ اپنی قبریں دیکھیں، یہ جو ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، تو سنگ مرمر سے بھری ہوئی ہیں. تو ملا کا جو دین ہے صرف ایک جوتی کی نوک پر اڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جو جوتی دکھاتا ہے یہ وہاں اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، اور جو جناب والا
خاموش رہتا ہے اس پر وہ چڑھائی کر دیتے ہیں.